السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی مہینوں میں سے رجب المرجب کی نفلی عبادت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ رجب المرجب 12 مہینوں کی نفلی عبادت، فضائل، فضیلت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ رجب المرجب اسلامی قمری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے: عید الاضحیٰ کی شب، عید الفطر کی شب، 15 شعبان کی رات اور رجب المرجب کی پہلی شب۔ ایک اور روایت جو کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی: رجب المرجب کی پہلی شب، 15 شعبان کی رات، جمعے کی شب اور 2 راتیں عیدین کی۔ رجب المرجب کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے 4 مہینوں کو زینت بخشی ہے: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، ان میں سے 3 ملے ہوئے ہیں اور ایک تنہا ہے، اور وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ باخبر ہو جاؤ، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظیم رضامندی کو اپنے لیے واجب کر لیا۔ رجب المرجب کی فضیلت و برکت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا۔ انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں ہی اس ماہ کا روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور غرق ہونے سے محفوظ رکھا، اور سیلاب کے بعد زمین کو کفر اور معصیت سے پاک فرما دیا۔ رجب کا چاند۔ صاحب مقصود القاصدین تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: پہلی شب۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ سال میں 4 راتیں ہر کام چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت الہی کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے، یعنی ان 4 راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے: رجب کی پہلی شب، عید الفطر کی شب، عید الاضحیٰ کی شب اور شعبان کی 15ویں شب۔ ان خاص راتوں میں آپ یہ دعا ضرور پڑھتے تھے: ترجمہ۔ تیس رکعتیں۔ رجب کے 30 دنوں میں 30 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف غنیۃ الطالبین میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رجب کا چاند طلوع ہو گیا، اگر اس ماہ میں کوئی مومن مرد یا عورت 30 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون اور 30 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اس کا شمار آئندہ برس تک نماز ادا کرنے والوں میں ہوگا، یعنی اس کو پورے سال کی نمازوں کا ثواب عطا ہوگا، اور شہید بدر کے عمل کے برابر روزانہ اس کے اعمال کو بلند سے بلند تر کیا جائے گا، اور ہر دن کے روزے کے بدلے میں پورے سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، اور اس کے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور اگر اس نے سارا مہینہ ماہ رجب روزے رکھے اور اسی طرح نماز پڑھی تو پروردگار عالم اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا اور اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، وہ پروردگار عالم کی قربت میں ہوگا۔ اس کی خبر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ آپ کے اور مشرکین اور منافقین کے مابین فرق پیدا کرنے والی نشانی ہے، اس نماز کو منافق نہیں پڑھتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تعلیم فرمائیے کہ میں یہ نماز کس طرح سے ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کے آغاز میں 10 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار سورہ کافرون پڑھو، اور جب سلام پھیرو تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مہینہ ماہ رجب کے درمیان میں 10 رکعتیں پڑھو، اس طرح سے ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار سورہ اخلاص، 3 بار اور سورہ کافرون 3 بار، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو۔ دعا: ترجمہ: اس دعا کو پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس مہینے کے آخر میں 10 رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھو، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ کہو۔ ترجمہ: اس کے بعد دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پروردگار عالم تمہارے اور دوزخ کے درمیان 70 خندقیں حائل فرما دے گا، ہر خندق اس قدر بڑی اور لمبی ہوگی کہ جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، ہر رکعت کے بدلے 10 لاکھ رکعتیں لکھی جائیں گی، یعنی 10 لاکھ رکعتوں کا ثواب عطا ہوگا۔ دوزخ سے خلاصی اور پل صراط سے کسی خطرے کے بغیر عبور تمہارے واسطے مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرما لیا تو میں اس اجر عظیم پر روتا ہوا سر بسجود ہو گیا۔ رجب کی پہلی جمعرات۔ رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کو عبادت الہی کرنے سے بے شمار ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے، اس مہینے میں خون ریزی سے بچایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور اسی مہینے میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے رہائی عطا کی۔ جس نے اس مہینے کے روزے رکھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمے 3 چیزیں واجب کر لیں: گزشتہ تمام گناہوں کی معافی، آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے بچاؤ، اور تیسری یہ کہ روز قیامت پیاسے ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضعف کی وجہ سے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول تاریخ، درمیانی تاریخ
اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو، تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ لیکن رجب کے پہلے جمعے جمعۃ المبارک کی شب سے غفلت نہ کرنا، کیونکہ یہ شب ایسی ہے کہ ملائکہ اس شب کو امیرۃ الرغائب یعنی مقاصد کی شب کہتے ہیں۔ جب اس رات کی پہلی تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو خانہ کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت پروردگار عالم تمام فرشتوں کو اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو چاہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہماری عرض یہ ہے کہ تو رجب المرجب کے روزہ داروں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھا اور اس کی شب یعنی افطاری کے بعد مغرب عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعتیں اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر 70 مرتبہ درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھ کر ایک سجدہ کیا اور سجدے میں 70 مرتبہ پڑھ کر سجدے سے سر اٹھایا اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھنے کے بعد جو پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بندہ یہ نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے ریت کے ذرات کے برابر یا پہاڑوں کے ہم وزن ہوں یا بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر گنتی میں ہوں۔ قیامت کے روز اپنے گھر کے یعنی اپنے خاندان کے 700 افراد کے حق میں اللہ تعالیٰ کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب اچھی شکل اور فصیح زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا، اے میرے پیارے، تجھے خوشخبری ہو، یقیناً تو ہر شدت اور سختی سے نجات میں رہے گا۔ وہ شخص پوچھے گا، تو کون ہے؟ میں نے تیرے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ نہیں دیکھا، تمہاری خوش کلامی سے زیادہ کسی کا کلام نہیں پایا، اور نہ تمہاری خوشبو سے بڑھ کر کسی کی خوشبو میں نے سونگھی۔ وہ جواب دے گا، اے میرے پیارے، میں تمہاری اس نماز کا ثواب ہوں جسے تو نے فلاں سال فلاں مہینے میں پڑھا تھا۔ آج میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری مراد پوری کروں اور تیری تنہائی کا ساتھی بنوں، تو اس سے وحشت کو دور کروں۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو محشر کے عرصے میں میں تیرے سر پر سایہ کروں گا، بس تو خوش ہو جا اور اپنے آقا کی جانب سے کبھی اپنی نیکی کو ضائع نہیں دیکھے گا، یعنی تیری کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رجب کے پہلے جمعے کی 1/3 شب گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ 3 روزے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ حرام رجب المرجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 9 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہوں۔ پہلا دن، چاہیے کہ رجب کے پہلے دن طلوع آفتاب کے بعد غسل کرے اور 10 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ توحید پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب عظیم لکھا جائے گا۔ روزانہ کا وظیفہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور قبر کے عذاب سے نجات عطا کرے گا۔ ہر حاجت پوری ہو۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے تو وہ رجب کے مہینے میں یہ عمل کرے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا۔ تیسری اور چوتھی اور پانچویں اور ایک روایت کے مطابق 13ویں، 14ویں، 15ویں اور ایک روایت کے مطابق
23ویں، 24ویں اور 25ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ چاشت کے مطابق 23ویں، 24ویں اور 25ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ چاشت کے وقت ہر روز غسل کرے اور بغیر کسی سے کوئی کلام کیے زوال سے قبل 12 رکعتیں 4 رکعت کر کے پڑھے۔ 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو یاد ہو پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ پڑھے۔ دوسری 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ پڑھے۔ تیسری 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھے۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ سینے سے نیچے اتار کر سجدہ کرے اور سجدے کی حالت میں جو بھی جائز حاجت ہو اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ 15ویں شب۔ رجب کی 15ویں شب کو عبادت الہی کرنا بے شمار فیوز و برکات کے حصول کا باعث ہے۔ چاہیے کہ اس رات کو نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی 15ویں شب آدھی رات کے وقت 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اسے 10 شہیدوں اور 10 حج کا ثواب ملے گا۔ 15واں دن۔ اس ماہ کا 15واں دن بھی بہت بابرکت والا ہے۔ جو شخص اس دن کی تعظیم کرتا ہے پروردگار عالم اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی چاشت کے وقت 50 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، پھر تمام نوافل کی ادائیگی کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ یہ دعا پڑھے۔ بفضل باری تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی عطا ہوگی اور قیامت کے دن شادمانی حاصل ہوگی۔ 27 رجب کا روزہ۔ 27 رجب کا روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک شب ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس شب کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 برس کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ شب وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ 27ویں رجب المرجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت کے ضمن میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا ہوگا۔ اسی روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ ماہ رجب کا احترام۔ رجب کے مہینے میں عبادت کی فضیلت اور اس ماہ کے احترام میں رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے ہر دن میں 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتی تھی اور اس مبارک مہینے میں ادنا لباس زیب تن کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اسے بکری کے اون سے بنے ہوئے لباس سمیت دفن کیا جائے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے اسے بہت ہی اچھے کپڑوں کا کفن پہنایا۔ رات کے وقت اس نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی، میں تجھ سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت کے خلاف کیا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی والدہ کے لباس کو اٹھایا تاکہ اسے بھی قبر میں دفن کر کے آئے۔ اس نے جا کر اپنی ماں کی قبر کو کھودا لیکن اسے قبر میں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس وقت اسے ایک آواز سنائی دی کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی اسے ہم تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اعتکاف۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب 27ویں رجب آتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور نماز ظہر کے بعد نوافل ادا فرماتے۔
اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ 27ویں شب۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو 12 رکعت نفل نماز 3 سلام سے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ نفل نماز اس طرح سے پڑھنے کہ پہلی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر نہایت توجہ یکسوئی سے 70 مرتبہ یہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ پڑھے۔ اس کے بعد 4 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھے۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ جو بھی جائز مراد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ شب معراج۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کو چاہیے کہ 12 رکعت نفل نماز 4 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ 100 مرتبہ یہ پڑھے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے۔ پھر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اور سجدے میں جا کر بارگاہ الہی میں عجز و انکساری سے دعا مانگے۔ بفضل باری تعالیٰ دعا جلد قبول ہوگی۔ 6 رکعت نفل۔ جو کہ رجب کی 27ویں تاریخ کی شب کو نماز عشاء کے بعد 6 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ 100 رکعت نفل۔ رجب کی 27ویں شب کو نفل نماز پڑھنے کی فضیلت و ثواب کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنی منقول ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ پھر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں دعا مانگے اور حاجت طلب کرے۔ انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سنا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی شب رحمت کی شب ہے۔ جو کوئی اس شب کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت سے محروم نہ رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب 70,000 ملائکہ نور کے طباق لیے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں جو شخص شب بیدار ہو اور گناہوں سے دور ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر نثار کریں۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا افسوس کہ انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ ہمارا چینل یوٹیوب ورلڈ وائڈ انٹرسٹ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ وائڈ انٹرسٹ کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں اور اپنے پیارے پیارے چاہنے والے دوستوں کو احباب کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔